ہوسٹ یاسین حسن۔ آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ محمد بن قاسم کون تھا۔ Who is Muhammad bin Qasim? Muhammad bin Qasim was born around 695 AD. He belonged to the Saqifi tribe that had originated from the Taif in Arab. محمد بن قاسم تقریباً 695 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ثقیفی قبیلے سے تھا۔ اس کی ابتدا عرب میں طائف سے ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ اس قبیلے کا آغاز طائف سے ہوا تھا جو عرب کا ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ He grew up in the care of his mother. He soon became a great asset to his uncle Muhammad bin Yusuf, the governor of Yemen. محمد بن قاسم اپنی ماں کی دیکھ بھال میں بڑا ہوا تھا اور وہ جلد ہی اپنے چچا محمد بن یوسف جو یمن کے گورنر تھے ان کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ بن گیا۔ His judgment, potential and skill left many other officers and forced the ruler to appoint him in the State Department. اس کے فیصلے، صلاحیت اور مہارت نے بہت سے دوسرے آفیسروں کو پیچھے چھوڑا اور حکمرانوں کو مجبور کیا کہ وہ اسے محکمہ خارجہ میں شامل کرے۔ He was also a close relative of Hajjaj bin Yusuf because of the influence of Hajjaj. وہ حجاج بن یوسف کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ حجاج کے اثر و رسوخ کی وجہ سے The young Muhammad bin Qasim was appointed the governor of Persia well on his teens and he crushed the rebel on that region. نوجوان محمد بن قاسم کو نو عمری میں ہی فارس کا گورنر مقرر کیا گیا تھا اور اس نے اس خطے میں بغاوت کو کچل دیا تھا۔ مطلب یہ کہ خطے میں جاری بغاوت کو محمد بن قاسم نے ختم کر دیا۔ There is also a popular tradition that present him as a son-in-law of Hajjaj bin Yusuf. ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ وہ اسے حجاج بن یوسف کے داماد کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ He conquered the Sindh and Punjab region along the Indus River for the Umayyad Caliphate. انہوں نے خلافت کے لیے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سندھ اور پنجاب کے علاقوں کو بھی فتح کیا۔ مطلب یہ کہ خلافت بنانے کے لیے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ کے علاقوں کو بھی محمد بن قاسم نے فتح کیے۔ محمد بن قاسم was orphaned and is a child and thus the responsibility of his upbringing fell upon his mother. محمد بن قاسم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے اور اسی طرح اس کی پرورش کی ذمہ داری ان کی والدہ پر عائد ہو گئی تھی۔ She supervised his religious instruction herself and hired different teachers for his worldly education. اس کی ماں نے ان کی دینی تعلیم کی خود نگرانی کی اور دنیاوی تعلیم کے لیے مختلف اساتذہ کی خدمات حاصل کی۔ It was the uncle Hajjaj bin Yusuf who taught him the art of governing and warfare. یہ چچا حجاج بن یوسف تھے جنہوں نے انہیں حکمرانی اور جنگ کا فن سکھایا تھا۔ مطلب یہ کہ محمد بن قاسم کا چچا حجاج بن یوسف تھا اور حجاج بن یوسف نے ہی محمد بن قاسم کو حکمرانی اور جنگ کا فن سکھایا تھا۔ قاسم was an intelligent and cultured young man who at the age of 15 was considered by many to be one of his uncle's greatest assets. محمد بن قاسم ایک ذہین اور مہذب نوجوان تھا جسے 15 سال کی عمر میں بہت سے لوگ اپنے چچا کے سب سے بڑے اثاثوں میں سے ایک سمجھتے تھے۔ Is a show of faith on his nephew abilities, Hajjaj
married his daughter کی صلاحیتوں پر اعتماد کے اظہار کے طور پر حجاج نے اپنی بیٹی کی شادی محمد بن قاسم سے کر دی. At the age of 16 he was asked to serve under the great general Utbah bin Muslim. 16 سال کی عمر میں اسے کہا گیا کہ وہ جنرل قتیبہ بن مسلم کے تحت خدمات انجام دے. Under his command, Muhammad bin Qasim displayed a talent for skillful fighting and military planning. ان کے ٹریننگ کی بدولت محمد بن قاسم نے ہنرمندانہ لڑائی اور فوجی منصوبہ بندی کا ہنر سیکھا. حجاج complete trust on the Muhammad bin Qasim abilities as a general become when more apparent when he appointed the young man as a commander of all important invasion on the Sindh when he was only 17 year old. حجاج کا جنرل کی حیثیت سے قاسم کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ اس وقت زیادہ واضح ہو گیا جب اس نے اس جوان کو سندھ پر تمام اہم حملوں کا کمانڈر مقرر کیا جب وہ صرف 17 سال کا تھا. محمد بن قاسم proved Hijaz right when he, without many problems, managed to win all his military campaigns. محمد بن قاسم نے حجاج کو صحیح ثابت کیا جب وہ بہت ساری پریشانیوں کے بغیر اپنی فوجی کیمپینز جیتنے میں کامیاب ہو گئے. He used both his mind and military skill on capturing the place like Debal, Rawar, Ooch and Multan. اس نے دیبل، راور، اوچ اور ملتان جیسے مقامات پر قبضہ کرنے میں اپنے دماغ اور عسکری دونوں صلاحیتوں کا استعمال کیا. History does not boast of many other commanders who managed such a great victory at a young age. تاریخ بہت سارے دوسرے کمانڈروں پر فخر نہیں کرتی جنہوں نے اتنی کم عمری میں اتنی بڑی فتح کو حاصل کیا ہے. Besides being a great general, Muhammad bin Qasim was also an excellent administrator. ایک عظیم جنرل ہونے کے علاوہ محمد بن قاسم ایک بہترین منتظم بھی تھے. He established peace and order as well as a good administrative structure in the area he conquered. انہوں نے اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہتر انتظامی ڈھانچہ بھی قائم کیا. He was a kind-hearted and religious person. He had great respect for other religion. وہ ایک نرم دل اور مذہبی انسان تھے. اسے دوسرے مذاہب کا بہت احترام کرتے تھے. دوسرے مذاہب کا وہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے. Hindu and Buddhist spiritual leaders were given stipends during his rules. اس کی حکمرانی کے دوران ہندو اور بدھ کے روحانی رہنماؤں کو وظائف بھی دیے گئے تھے. The poor people of the land were greatly impressed by his policies and a number of them embraced Islam. ان کی پالیسیوں سے ملک کے غریب عوام بہت متاثر ہوئے اور ان میں سے بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. There are many great people found in the history of subcontinent who devoted their lives for Islam. برصغیر کی تاریخ میں بہت سے عظیم لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کیے ہیں. One of the very famous heroes of history is Muhammad bin Qasim, who played a major role in the spread of Islam in the subcontinent. تاریخ کے ایک مشہور ہیرو محمد بن قاسم بھی ہے
جنہوں نے برصغیر میں اسلام